ایک ہے احرام اور نمبر 2 وقوف عرفہ 9 سے بچہ. نمبر 3 وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور طواف کی 4 قسمیں. طواف کی 4 قسمیں. ایک طواف قدوم ہے, ایک طواف عمرہ ہے, ایک طواف زیارت ہے اور ایک طواف ودا ہے. طواف قدوم تحیۃ المسجد کی طرح, جس طرح آپ مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ہیں. ہمارے یہاں تو نہ ہونے کے برابر ہے. الا ماشاء اللہ, آٹے میں سیون سے بھی کم مقدار ہے, اس سے بھی کم مقدار ہے. پیٹی والا جو کھاتا ہے روٹی اتنی مقدار. لیکن عرب کے ہمارے اس کا بڑا اہتمام ہے. عرب میں اس کا بڑا اہتمام ہے. مکے کے اندر میرے بھائی کے ایک بات ہے, مکے شہر ہی کے اندر وہاں مسجد کے وہ ایک امام سے میں وہاں پر گیا, ان سے ملنا تھا. امام صاحب کے آنے میں وقت تھا, میں پہلے چلا گیا, بیٹھ گیا. فوراً مؤذن صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے میرا ٹھیک ٹھاک اپڈیٹ آئے اور بیٹھ کے تو طواف قدوم ہے چاہتے ہی طواف, لیکن وہ طواف قدوم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے طواف عمرہ میں. عمرے کا طواف زیارت اور ایک طواف ودا ہے. یہ حاجیوں کے لیے واجب ہے, عمرے والوں کے لیے طواف ودا نہیں ہے. آنے سے ایک دو دن پہلے جو ہے وہ طواف ودا بیت اللہ کو رخصت کرنا, آنسو کی برداشت میں اور سبحان اللہ. بیت اللہ کے 4 کونے, رکن یمانی, حجر اسود, رکن شامی اور رکن عراقی, 4 کونے. حجر اسود جو ہے نا, حجر اسود اس کی سلامی بھی ہے, تقبیل بھی ہے. سلام بھی کرنا ہے اور اس کو تقبیل چھونا بھی, دونوں چیزیں حجر اسود. اور وہ ظاہر بات ہے کہ تقبیل جو ہے وہ چھونا, اس کو جن دنوں کے اندر محفوظ اثرات ہوا کرتے تھے, آج کل تو اللہ اکبر, تو وہ جو گرین پٹی اور وہ جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے اس کے برابر میں جا کر یہ حجر اسود ہے. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ, سلام بھی ہو گیا, تقبیل بھی ہو گئی, دونوں چیزیں. اس سے پہلے رکن یمانی ہے. رکن یمانی کا سلام ہے, تقبیل نہیں. رکن عراقی اور شامی اس کا نہ سلام ہے نہ اس کی تقبیل ہے. تقبیل اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود والا جو کونا ہے یہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے. تو اس لیے فرمایا یہاں تقبیل بھی کرو اور یہاں سلام بھی کرو, اور رکن یمانی کے اندر جو ہے وہ سلام کرو, تقبیل نہیں ہے. اور رکن عراقی اور شامی یہ دونوں کیونکہ اپنی جگہ پر نہیں ہے, بیت اللہ کو مختلف انداز میں بنایا گیا اور جو ہے وہ اس لیے نہ وہاں پر تقبیل ہے نہ وہاں پر سلام ہے. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. ترمذی شریف امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں, لیکن باب البلا والعنوان اس کا کوئی عنوان نہیں ہے, باب ہے بس. راوی رئیس المفسرین ترجمان القرآن جبر العلماء سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
یہ بھی تروڑی کے اندر ہے، سنا آپ بتا رہے ہیں یہ جنت کا وقت ہے، جنت کا وقت ہے۔ اشد بیاضن لوگ سے زیادہ سفید تھا ابن آدم کی خطایاں اور گناہوں نے کیا کر دیا، اکثریت گناہگار وہاں پر جاتے ہیں، ان کی تفسیر اور وہ سلام ہوتا ہے، اور ابن آدم کے خطایا نے اس کو کیا کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گناہگار وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں انبیاء نے بھی تو اس کا حوصلہ لیا، صحابہ نے لیا، اولیاء نے لیا، اگر 30 سے 40 لاکھ کے درمیان اگر رمضان کے آخری عشرے کے اندر حجاج کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم جیسے گناہگار ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں اولیاء بھی تو ہیں۔ سوال سمجھے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ نتیجہ جو ہوتا ہے نتیجہ وہ اصل کے ساتھ ہوتا ہے، اصل کے ساتھ اصل کے ساتھ ایک بالٹی دودھ کیا اور اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب ہے، ساری بالٹی نامہ آپ کی تقریریں ہی پانی اور شریعت کہتی ہے ناپاک ہو گیا، تیرا دل نہیں مانتا تو رگڑ جا، ہم تھوڑی سی زندگی اس میں اور بھی ملا دل کا تو ایسے ہی ملا جانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس حجر اسود کو 2 آنکھیں دی جائیں گی اور اس کو بولنے کے لیے زبان دی جائے گی۔ جب سے اس کو رکھا گیا قیامت تک جتنے ابن آدم نے وہاں آ کر اس کی زیارت کی یا اس کو بوسہ دیا یا زیارت کی یا وہاں سے گزرا، حجر اسود ان کو دیکھ کر اپنی قوت گویائی سے اللہ سے سفارش کرے گا۔ حجر اسود کی سفارش کر سکتے اللہ انسان کی جہنم کو جنت میں بدل دیں گے۔ ابن آدم کی جان اور جو خوش نصیب انسان حج کے لیے گیا ایسے ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو کبھی چھوڑا تھا نہیں بدلتے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صداقت کا بیان ہے، اور پھر متقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 6 صفات ہوں، جس کے اندر 6 صفات ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم سیدنا آدم سے لے کر اللہ کے محبوب تک جتنی بھی امتیں دنیا میں تشریف لائے، اللہ ان تمام امتوں کا اگر امت محمد کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، گفتار میں، کردار میں یہ امت پہلے نمبر پر آپ کو نظر آئے گی، یہ پہلے نمبر پر نظر آئے گی۔ آخر اللہ نے ویسے کتاب پڑھا دیا، اللہ کو ضرور ہے، فرمایا کنتم خیر امہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہودیوں کو حکم دیا کہ جس رب نے تمہیں مال کی دولت عطا فرمائی اس اللہ کے نام پر کچھ کبھی کبھی خرچ بھی کیا کرو، اور خرچ بھی کیا کرو۔ ان گستاخوں نے
مال کی محبت میں اللہ کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ کی بھی گستاخی کرنا شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اس رب کی توحید کو ہم کیسے مانگے جو رب اتنا فقیر آج اللہ اتنا فقیر ہو چکا ہے کہ ہم سے قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ انفقوا فی سبیل اللہ انفسوا یہودیوں سے جب مان کا مطالبہ ہوا تو انہوں نے اللہ کو بھی معاف نہیں کیا، رب العالمین کی شان میں بھی اس نوعیت کی گستاخی کرنا شروع کر دی۔ اور رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ سے جب چندے کا اعلان فرمایا اب ہم نہیں جانیں گے تفصیلات کے اندر، ہر صحابی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق رب العالمین کے معبود رحمت للعالمین کے قدموں میں اپنے مال کو نشاور کر دیا، اپنے مال کو نشاور کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی نے تو سخاوت کی انتہا کر دی۔ فاروق اعظم نے دل کے اندر سوچا آج مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کس صدیق اکبر سے کرنا ہے اور ان سے جیتنا بھی ہے۔ ماضی کے اندر بہت کوشش کی، ہم ان سے جیت ہی نہیں سکے۔ ہر صحابی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے محبوب کے قدموں میں مال کو نچھاور کر دیتے ہیں اور رب العالمین کے محبوب رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین نے اپنے فرمان سیدنا صدیق اکبر سے سوال کیا کہ آپ ہمارے لیے اور اشاعت دین کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ فرمایا پروانے کو چرائے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی اللہ کے محبوب گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ الذين يؤمنون بالغيب بمقابلہ نہیں ہو سکتا امت محمد کے ساتھ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اس میدان میں بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اس دور کے اندر اگر کسی ولی کو جوش آ جائے یا کسی تبلیغ کو جوش آ جائے یا کسی سیٹ کو جوش آ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، شریعت کہتی ہے قبول کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہیں کرنے تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ہے اگر صدیق کا مقابلہ عمل میں کرتے ہو تو نتیجے میں بھی ان کا مقابلہ کرنا ہو، پر نہیں جائیں گے ہم تفصیل۔
जोश में आकर आला हजरत ने सारे का सारा माल खर्च कर दिया और कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद हमारे आला हजरत तबलीगी का जोर जब थोड़ा सा ठंडा हुआ तो शरीयत को भी गालियां देनी शुरू कर दी। मौलवी की भी ऐसी तैसी कैंपस इसलिए शरीयत कहती है ये अपना माल अपने पास रखो। ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ جب خوش نصیب انسانوں کے اندر یہ 6 صفات موجود ہو، قرآن پاک نے گارنٹی دے دی کہ ابن آدم یہ خوش نصیب انسانوں کے اندر یہ 6 صفات موجود ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم۔ اشارہ کر دیا، تفصیل اشارہ کر دیا، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یہ سمرہ دنیاوی کہلاتا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے خوش نصیب انسان کامیاب ہیں۔ مفلحون کا کیا مطلب ہے؟ رب العالمین ایسی عزتیں عطا فرمائیں گے کہ اس عزت کے بعد ذلت کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ ارے قیامت تک قرآن پاک نے ابن آدم کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا من کان یرید العزة فللہ العزة جميعا وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین عز بلا ذل اور دنیا کی عزتیں تو استغفر اللہ۔ جب سے پاکستان بنا اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ چند سال پہلے ہی دیکھ لو، اور یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر پاکستان ہے، یہ جیل خانے کے اعلیٰ حضرت اعلیٰ درجے کے مجرم بھی ہیں۔ پہلے ملزم تھے، اب تو یہ پکے مجرم ہو گئے۔ نہیں جاؤں گا تفصیلات میں، یہ دنیا کی عزتوں کا تو یہ حال ہے۔ ہاں جی، عزت بلا ذل غنى بلا فقر مفلحون، غنى بلا فقر۔ آپ تو اس میدان کے ہیں، آپ اس میدان کے ہیں۔ ہم نے تو اپنی پوری زندگی مسجد، ادارہ، گھر اور خانقاہ ہم نے اپنی زندگی اس انداز میں گزار دی۔ اس کے باوجود اگر آپ کے پاس مہنگائی ہے، پیٹرول زیادہ ہو گیا، لندن جانے کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، تو خاص گھر کے اندر کئی مثالیں میں ضرور بتلاؤں گا، لیکن ہمارے سامنے، آپ کے سامنے بھی مالی اعتبار سے مضبوط تھے، صوفی کو طرف سے ایسے حالات، یہ حالات بھی ہمارے سامنے، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، یہ بہت بری حالت ہے۔ اور بین الاقوامی تنگلے کروڑ پتی سے آگے یہ مثالیں بھی ہمارے لیے تو دنیا ہے، لیکن قرآن پاک نے فرمایا آخرت میں رب العالمین جب کسی کو بڑا کامیابی دیں گے تو بلند بلا فقر، اس نوعیت کا جنت کے اندر بنا ملے گا کہ وہاں پر فقر و فاقہ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ باب الزمانہ